قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آرمینیا آذربائیجان میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز۔ کیا واقعی ترکی پاکستان کی فوجیں آذربائیجان پہنچ گئی ہیں؟ حالات قابو سے باہر کیوں ہوئے؟ آرمینیا میڈیا نے رونا شروع کر دیا۔ پاک فوج کے F-17 تھنڈر اور الخالد ٹینک آرمینیا پہنچ گئے۔ کتنا سچ کتنا جھوٹ؟ انڈین میڈیا کی پاکستان ترکی کے خلاف بڑی سازش پکڑی گئی۔ ترک صدر کا فوج کو آخری لمحے تک لڑنے کا حکم۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ آرمینیا کی کون سی چھوٹی سی غلطی نے اس کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ روس نے بھی آرمینیا آذربائیجان جنگ میں بڑا اعلان کر دیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری تنازع میں شدت آتے ہی ترکی اور روس نے یو ٹرن لے لیا۔ حال ہی میں آذری اور آرمینی فوج میں شدید گولہ باری اور بڑے جانی نقصان کے بعد ترکی کے صدر طیب اردگان نے بڑا اعلان کر دیا۔ روسی صدر پیوٹن اور ترک صدر اردگان تاحال اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ترکی کے آذربائیجان اور روس کے آرمینیا کے ساتھ دفاعی معاہدے انہیں ایک غیر اعلانیہ جنگ کی جانب دھکیل سکتے ہیں، جس کے خطرات صاف نظر آ رہے ہیں۔ جھڑپوں میں شدت کے بعد یورپی کونسل کے تمام رکن ممالک کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں پاک فوج کی انٹری کی حقیقت نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ آذربائیجان کی مدد کے لیے پاک فوج کے چاقو چوبند دستے جدید F-17 تھنڈر اور الخالد ٹینک روانہ کر دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کی بڑی سازش پکڑی گئی۔ پاک فوج کی جنگی صلاحیت اور ایک ہی کاری ضرب نے آرمینی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مزید 8 دیہاتوں کو آذربائیجان کی ملکیت بنا ڈالا۔ بین الاقوامی میڈیا کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاک فوج نے آذربائیجان کی سلامتی پر پہرا دیتے ہوئے سرحدوں کا کنٹرول سنبھال لیا اور اب تک آرمینیا کو بھاری جانی نقصان سے دوچار کر دیا۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق اب تک تقریباً 2300 آرمینی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ 130 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں، 200 توپ خانے اور راکٹ، 25 فضائی دفاعی نظام، 6 کمانڈ پوسٹیں اور 55 گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب آرمینیا نے دعویٰ کیا کہ آذربائیجان کے کل 7 فوجی ہلاک اور 1900 سے زائد زخمی ہیں۔ آرمینی فوج نے 137 ٹینک، 72 بند گاڑیاں، 7 ہیلی کاپٹر اور آذری فوج کا ایک طیارہ بھی مار گرایا۔ پاکستان ترکی کے بعد وہ دوسرا ملک ہے جس نے سن 1991 میں آذربائیجان کی خود مختاری کو تسلیم کیا تھا۔ اب ترکی اور پاکستان کی حکومت نے مشترکہ طور پر آذربائیجان کے ساتھ جنگ میں مکمل حمایت کا اعلان کر چکی ہیں، جس کے بعد یورپی ممالک نے اس جنگ کو روکنے کے لیے فوری سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، آذربائیجان میڈیا کی جانب سے رپورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ پاک فوج نے پاکستان کی طرح آذربائیجان کی سیکیورٹی سنبھال لی ہے اور اپنے جدید F-17 تھنڈر طیاروں سے فضائی کارروائی میں اب تک آرمینیا کے متعدد طیارے گرا دیے ہیں۔ یہ غیر اعلانیہ جنگ آرمینیا کے لیے کسی قدرتی آفت سے کم نہیں، جو پورے آرمینیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاک فوج کی جانب سے یہ قدم ترکی کی کشمیر پر حمایت کے بدلے اٹھایا گیا، لیکن اس وقت وجوہات کو دیکھنا اہم نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ آرمینی زیر اقتدار قراباغ کے متنازع خطے پر آذربائیجان کے دعوے کی حمایت کی گئی ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی اس کو آذربائیجان کا ہی حصہ کہا گیا تھا، لیکن متنازع علاقہ ہونے کی وجہ سے اس پر عارضی طور پر آرمینی لوگوں کو حکومت کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے آرمینیا کو خبردار کیا گیا اور یہ خطہ آذربائیجان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دل سے آذربائیجان کو اپنا دوست اور بھائی مانتا ہے۔ پاکستان آذربائیجان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ خان نے مزید کہا کہ آرمینیا کی جانب سے اگر جنگ بندی نہ کی گئی تو اس کو بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آرمینیا کے صدر آرمین کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے
خطے میں پاک ترک فوجوں، مشیروں اور دونوں ممالک کی فوج کے ساتھ ان کے جنگی ہتھیاروں کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ ترکی کی جانب سے آرمینیا پر سائبر حملے بھی کیے گئے ہیں اور تاحال ترک الیکٹرانک ڈرونز اپنی کارروائی میں مصروف ہیں۔ روس میں آرمینی سفیر نے دعویٰ کیا کہ ترکی نے شام سے تقریباً 4000 جنگجو آذربائیجان روانہ کر دیے ہیں، لیکن آذربائیجان نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ آذربائیجان کے صدر الہان علیف نے بتایا کہ شام سے عسکریت پسندوں کی افواہوں کو مبینہ طور پر آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگ کو ہوا دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اتوار کی صبح آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب ناگورنو قراباخ میں دونوں ممالک کے مابین حملے اور گولہ باری شروع کی گئی۔ آذربائیجان نے متنازع علاقے ناگورنو قراباخ سے آرمینیا کی فوج کی مکمل پسپائی تک فوجی کارروائی جاری رکھنے کا عزم کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ ہماری طرف ایک شرط ہے کہ آرمینیا کی مسلح افواج غیر مشروط، مکمل اور فوری طور پر ہماری سرزمین خالی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آرمینیا کی حکومت اس مطالبے کو پورا کرتی ہے تو جنگ اور خون ریزی ختم ہوگی، جس کے بعد خطے میں امن قائم ہوگا۔ قبل ازیں آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ باکو اپنے علاقے میں مسلط کی گئی جارحیت کے جواب میں مکمل طور پر خود مختاری اور امن کی بحالی تک جوابی وار جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم واضح طور پر آرمینیا کی فوج کا آذربائیجان کے خطے سے انخلا چاہتے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ممالک جنگ روکنے اور مذاکرات کے عالمی مطالبات کو مسترد کر چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ 4 روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک دونوں اطراف سے مجموعی طور پر 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ متنازع خطے ناگورنو قراباخ میں تازہ جھڑپیں 27 ستمبر کو شروع ہوئی تھیں اور پہلے روز کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فوری طور پر روس اور ترکی کشیدگی روکنے کا مطالبہ کرتے رہے تھے۔ مسلم ممالک آذربائیجان اور عیسائی اکثریتی ملک آرمینیا کے درمیان کشیدگی سے خطے کی 2 بڑی طاقتیں روس اور ترکی کے درمیان تلخی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشیان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ترکی کو تنازع سے دور رکھیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم قفقاز میں مکمل طور پر جنگ کے دہانے پر ہیں اور آذربائیجان کے مطابق العنان حکومت نے ایک مرتبہ پھر آرمینیا کے عوام پر جنگ مسلط کی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے آرمینیا کے وزیر اعظم سے فوجی کشیدگی پر بات کی اور تنازع کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب آذربائیجان کے اتحادی ترکی نے کشیدگی شروع کرنے کا الزام آرمینیا پر عائد کیا اور باکو کی حمایت کا اعادہ کیا تھا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا کہنا تھا کہ آرمینیا کی بمباری سے آذربائیجان کی فورسز اور شہری آبادی کا نقصان ہوا ہے۔ آذربائیجان کے قریبی اتحادی ترکی نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا اور مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا، جبکہ آرمینیا سے جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ترک صدر طیب اردگان نے اپنے بیان میں آرمینیا کو خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان سے مکمل تعاون جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفارت خانے کی طرف سے آذربائیجان کی مدد کے لیے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور پاکستان کی اس کاوش کو آذربائیجان پر ایک احسان قرار دیا گیا۔ پاکستان کی سینٹ میں بھی تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے آذربائیجان کے خلاف آرمینیا کی اشتعال انگیزی اور جارحیت کی مذمت کی۔ سینٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ آرمینی مسلح افواج کے سویلین انفراسٹرکچر اور آذربائیجان کے جنگی مقامات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی سینٹ میں حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر گروپ کے سربراہ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے آرمینیوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ناگورنو قراباخ تنازع پر آذربائیجان کے منصفانہ منصب کی حمایت کی۔ سینیٹر نے زور دے کر کہا کہ آرمینی مسلح افواج نے آذربائیجان کی شہری آبادی پر فائرنگ کا تبادلہ کیا اور یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔